الحمدللہ رب العالمین بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ صدق اللہ العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حمد و ثنا کے بعد عزت و وقار کی مسند پر جلوہ فراز مقتدر علماء، معزز و محتشم حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ چند باتیں آپ کے گوش گزار کر کے گفتگو سمیٹ لوں گا۔ دعا ہے اللہ حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قابل عمل باتوں پر ہم سب کو عمل کر کے زندگی کی راہوں کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسلامی سال کا یہ پہلا بابرکت مہینہ ہے اور اس کا آغاز قربانی سے ہوتا ہے۔ سال کا اختتام بھی قربانی پہ ہوتا ہے۔ غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ اس ماہ کی 10 تاریخ کو شہزادہ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے دشت نینوا کو میدان بنا دیا تھا اور قیامت تک کے لیے اسلام کی آبرو کو بچا لیا۔ حاضرین مجلس، میری گفتگو کا آغاز شروع ہو چکا ہے، اس کو دل کے کانوں سے سنیے گا۔ ہمیں کربل کے قاری نے کیا پیغام دیا، کیا پیغام ہمارے نام چھوڑا۔ میں جس طرح واقعہ کربلا لوگ بیان کرتے ہیں، شاید کہ میں آپ کو تفصیل سے نہ سنا سکوں، لیکن جو فکر اور پیغام ہے وہ کربلا کا میں آپ کے سامنے رکھ کے اپنی گفتگو سمیٹ لوں گا۔ یاد رکھیے، یہ عادت باری تعالیٰ ہے، وہ جس کو جتنا بڑا مقام دیتا ہے پھر وہ اس کو اتنی بڑی آزمائش کی راہ سے بھی گزارتا ہے۔ یاری تیری سونا پر ازمائشاں تیریاں اگ، سونا پرکھیا جاوندائے نال اگاں دے لگ۔ جس کو اللہ جتنا بڑا مقام دیتا ہے اس کو پھر آزمائش کی اتنی بڑی راہ سے گزرنا پڑتا ہے۔ آپ انبیاء کی زندگیاں دیکھ لیں، اگر ان کے سروں پر نبوت کے تاج ہیں تو میرے مالک نے انہیں کس طرح آزمایا۔ میں کربلا تک یہ بات لے چلوں گا۔ آپ حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی دیکھ لیں، معیشت بڑی مضبوط تھی، 40,000 بکریوں کا ریوڑ تھا، 40 باغ تھے، 400 غلام تھا، چاند جیسے 12 بیٹے بھی تھے۔ اللہ نے فرشتے کو بھیج دیا کہ جاؤ میرے نبی سے کہو کہ آزمائش کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے ڈاواں، کہا میں آنے والی ہر آزمائش پہ صبر کروں گا۔ حضرت ایوب علیہ السلام منبر پہ جلوہ فراز ہیں، تا حد نظر لوگ ہیں اور آپ ان سے محو کلام ہیں۔
اچانک ایک غلام دھوڑا دھوڑا آیا اور آ کے عرض کرتا ہے کہ حضرت غضب ہو گیا، 40,000 بکریوں کا ریوڑ پانی کی بے رحم موجیں بہا کے لے گئیں، آپ نے صبر کیا۔ ابھی اس کی بات ختم نہیں ہوئی کہ ایک اور آ گیا، سانس پھولا ہوا ہے اور کہتا ہے حضرت غضب ہو گیا، 40 باغ ہوا کا تیز جھونکا آیا، اڑا کے لے گیا، آپ نے اس پر بھی صبر کیا۔ اچھا ایسا نہیں ہوا کہ اب اس میں 6 ماہ کا وقفہ ڈال لیا گیا ہو کہ چلو 6 ماہ بعد پھر کوئی امتحان لے لیں گے، ایک وقت میں سارے امتحان لیے۔ ابھی اس کی بات ختم نہیں ہوئی کہ ایک اور آ گیا اور اس نے آ کے کہا کہ حضرت غضب ہو گیا، آپ کے 12 بیٹے کسی کے ہاں مہمان بنے، مکان کی چھت گری اور آپ کے 12 بیٹے شہید ہو گئے۔ یہ خبر سن کے کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک، من کا قرار ہوتی ہے، اسائے پیری ہوتی ہے، بڑھاپے کا سہارا ہوتا ہے۔ ایک جھٹکے میں 12 بیٹے بھی شہید ہو گئے، آپ نے اس پر بھی صبر کیا۔ آپ کے جسم پر زخم آئے، شہر والوں نے شہر سے نکال دیا۔ جب زخم نوکے زبان پہ آئے تو اللہ کے نبی گویا ہوئے، شکوہ نہیں کیا، شکوہ ہم کرتے ہیں۔ کوئی امتحان آ جائے تو ہم کہتے ہیں یا اللہ ساری آزمائشیں ہمارے لیے، سارے دکھ ہمارے لیے، لیکن جو اہل اللہ ہوتے ہیں وہ راضی بر رضا رہتے ہیں۔ محبت کی زباں بولی اور کیا کہتے ہیں، مالک 40,000 بکریوں کا ریوڑ پانی کی بے رحم موجیں بہا کے لے گئیں، اے اللہ میں نہ بولا۔ 40 باغ ہوا کا تیز جھونکا اڑا کے لے گیا، اے اللہ میں پھر بھی نہیں بولا۔ میرے چاند سے 12 بیٹے شہید ہو گئے، اے اللہ میں پھر بھی نہیں بولا۔ میرے انگ انگ میں زخم آئے، اے اللہ میں پھر بھی نہیں بولا۔ مجھے شہر والوں نے شہر سے نکال دیا، اے اللہ میں پھر بھی نہیں بولا۔ دیکھ مالک تیرے بندہ ایوب کے بدن سے بوٹیاں ٹوٹ کے زمین پہ گریں، اے اللہ میں پھر بھی نہیں بولا۔ لیکن میری تجھ سے ایک درخواست ہے کہ میری اس زبان کو محفوظ رکھنا، وہ اس لیے کہ یہ زبان تیرا نام لیتی ہے۔ اٹھ دی بیندی ٹر دی پھر دی، ستیاں تے جاگ دی، نام جھپ دی رو تے کھپ دی، ویہ سر اس راگ دی۔ نام جھپیاں قرب ملدا، نام دی کر پوری سام، شیشی وچ کستوری جے کر پھر ضرورت کاغ دی۔ جنہیں عزتیں ملتی ہیں وہ آزمائے جاتے ہیں۔ میں آپ کو در حبیب تک لے چلتا ہوں۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں۔ حضور کا اظہار کے سر کی آنکھوں سے جی بھر کے رب کو دیکھا تو دوستو امتحان کتنے بڑے بڑے آئے سنیے۔ ابھی حضور شکم مادر میں ہیں، دنیا میں تشریف نہیں لائے کہ آپ کے سر سے آپ کے والد کا سایہ اٹھا لیا گیا۔ یہ اس وقت ہوا کہ جب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شادی کے کچھ عرصہ بعد تجارت کے لیے ملک شام آئے اور وہاں سے واپس عبد المطلب کے ننہال یثرب ٹھہرتے ہیں۔ یثرب بیماریوں کا گھر تھا، آپ آئے اور بیمار ہو گئے، اور جب بیمار ہوئے قافلہ والے چند دن ٹھہرے کہ آپ کی طبیعت بحال ہو تو ہم انہیں ساتھ لے چلیں، لیکن جب طبیعت بحال نہ ہوئی تو مجبوراً وہ مکہ لوٹ گئے۔ اور تھوڑے دنوں بعد جناب نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، تشریف رکھیے جی۔ قافلہ والے چند دن ٹھہرے کہ طبیعت بحال ہو تو ہم انہیں ساتھ لے چلیں، لیکن مجبوراً انہیں مکہ لوٹنا پڑا۔ اور پھر تھوڑے ہی دن گزرے تھے کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا، اور یہ خبر مکہ المکرمہ میں عبد المطلب کے خاندان پر بجلی کی طرح گرتی ہے۔ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا، انہوں نے تو ابھی اپنے ماہ تمام کو جی بھر کے دیکھا بھی نہیں تھا، اور ان کا جی چاہتا تھا کہ میں اڑ کے یثرب چلی جاؤں، مٹی کے اس تودے کو دیکھوں اور اس کی خاک کو اپنی آنکھوں کا سرما بناؤں، لیکن جس امانت کا آپ کو امین بنانا تھا اس کی حفاظت کے ذمہ نے حضرت آمنہ کو روک لیا۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دنیا میں آئے نہیں، سر سے باپ کا سایہ اٹھا لیا گیا، آپ در یتیم پیدا ہوئے،
6 سال کی عمر ہوئی، چلنے پھرنے کے قابل ہوئے، سفر کی صحبتیں سہنے کے لائق ہوئے، تو سیدہ آمنہ نے اپنے سسر سے اپنے من کی کہانی کہہ ڈالی، اپنی بے چینیاں بے اضطراب عرض کیے کہ میں اس خاک کو آنکھوں کا سرما بنانا چاہتی ہوں۔ تو حضرت عبد المطلب نے اپنی جوان سالہ بہو کو رخصت دی، ساتھ ایک خادمہ جن کا نام ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ ہے ان کو ساتھ بھیج دیا۔ یہ 3 نفوس پر مشتمل قافلہ مکہ سے یثرب آیا، 1 مہینہ یا اس سے کچھ دن زیادہ ٹھہرے اور پھر مجبوراً واپس مکہ المکرمہ کی طرف تشریف لے آتے ہیں۔ آدھا سفر طے ہو گیا، آدھا سفر ابھی باقی تھا۔ ابوا نامی ایک بستی آئی جہاں سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا آ کر کے رک جاتی ہیں۔ آپ کو بخار ہو گیا اور آپ جان گئی کہ یہ بخار میری جان لے لے گا اور اب میرا سفر یہیں اختتام ہوتا ہے۔ وقت رخصت ام ایمن کو بلا لیا، کہا میرے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بحفاظت امیر قریش تک پہنچا دینا۔ سنیے صاحب، اور پھر حضور کو سیدہ آمنہ اپنے پاس بلاتی ہیں۔ ادھر بچپنے کی معصومیت، پیشانی میں نبوت کا نور، اور ادھر ماں بچھڑتے ہوئے اداس لہجہ ہے، تھکا ہوا لہجہ ہے، اور اداس نگاہوں سے اپنے بیٹے کو دیکھتی ہیں۔ 2 باتیں کی اور پھر ہمیشہ کے لیے پہاڑوں میں سو گئیں۔ آپ فرماتی ہیں بیٹے کل حی میت کل جدید بال کل کبیر یفنا وانا میتۃ وذکر باق وولدت طہرا۔ فرمایا بیٹے ہر نئی چیز نے پرانا ہو جانا ہے، ہر باقی نے فنا ہو جانا ہے۔ فرمایا بیٹے میں بھی جا رہی ہوں لیکن سنو میرا ذکر باقی رہے گا، وہ اس لیے کہ میں تیرے جیسا پاکیزہ اور ستھرا محمد چھوڑ کے جا رہی ہوں۔ سانسوں کی مالا ٹوٹ گئی، موتی کہیں فضا میں بکھر گئے۔ حضور ماں سے لپٹے اور لپٹ کے روئے اور فرماتی امی آپ کیوں نہیں بولتی، آپ آنکھیں کیوں نہیں کھولتی؟ ہنستا چمن خاموش ہے، جانے والے لوٹ کر نہیں آتے، لیکن صاحب کچھ جانے والے ایسے ہوتے ہیں جو دلوں میں دھڑکن بن کے رہتے ہیں، خوشبو ہوتے ہیں جو پاس پاس رہتے ہیں۔ حضور ماں سے لپٹ کے روئے اور پھر اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے کالے پتھروں کی قبر بنائی، اس پہ آنسوؤں کا چھڑکاؤ کیا، جہاں تک ماں نظر آتی رہی۔ پلٹ پلٹ کے ان کالے پتھروں والی قبر کو دیکھتے ہیں۔ میں نے سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار کی 2 دفعہ زیارت کی ہے۔ یہ مدینہ سے 350 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، مقام بدر سے 85 کلومیٹر اور مستورہ سے 25۔ ہم رات 1:45 بجے سیدہ کے مزار پہ تھے، پہاڑ کے نیچے تھے تو ماحول بالکل خاموش تھا، ہوا کا کہیں سے کوئی ایک جھونکا بھی نہ آیا، اور جب سیدہ آمنہ کے قدموں میں جا کے کھڑے ہوئے تو یقین جانو ایسے لگتا تھا کہ اللہ نے جنت کے 8 دروازے ہی کھول دیے ہوں۔ جنت سے آج بھی ٹھنڈی ہوائیں سیدہ آمنہ کو سلام کرنے آتی ہیں۔ سیدہ ام ایمن فرماتی ہیں میں حضور کو لے کے پہاڑ کے نیچے اترتی ہوں، پیچھے پلٹ کے دیکھا تو حضور میرے ساتھ نہیں تھے۔ کہتی میں دوبارہ پھر پہاڑ پہ چڑھی اور میری آنکھیں کیا دیکھتی ہیں، حضور ماں کے سرانے کھڑے ہیں اور وہاں کھڑے ہو کر رو رہے تھے اور ساتھ ماں سے کلام کر رہے تھے، ماں سے باتیں کر رہے تھے کہ ماں جی آپ تو جانتے ہو کہ میرا اس دنیا میں آپ کے سوا کوئی بھی نہیں۔ ام ایمن کی جان نکل گئی، حضور کو سینے سے لگا لیا۔ آقا فرمایا کرتے تھے ام ایمن میری ماں کے بعد میری ماں لگتی ہے۔ ایک صحابی کسی کو آر دیتے ہوئے کہہ رہے تھے یا ابن سودائے، او کالی ماں کے بیٹے۔ حضور جلال میں آگے فرمایا لقد طفح الکیل، 3 دفعہ تکرار سے فرمایا پیمانہ چھلک گیا، پیمانہ چھلک گیا، پیمانہ چھلک گیا۔ فرمایا کسی گوری رنگت والی ماں کے بیٹے کو کالی رنگت والی ماں کے بیٹے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں۔ فرمایا ہاں اگر ہے تو وہ تقویٰ ہے۔ فرمایا مجھے جس نے جنم دیا وہ گوری رنگت والی، جس نے میری پرورش کی وہ کالی رنگت والی۔ آقا فخر سے فرماتے ہیں کہ میں محمد بیک وقت 2 ماؤں کا تنہا بیٹا ہوں۔ 6 سال کی عمر میں ماں بچھڑ گئی، کفالت کا ذمہ جناب عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھا لیا۔ دادا نے بڑی محبتیں دی، کھانا کھاتے ہیں، ساتھ بٹھاتے ہیں، سوتے ہیں، پہلو میں لٹاتے ہیں۔ ذل کعبہ عبد المطلب کی مسند بچتی تھی جس پر بیٹوں کو بھی بیٹھنے کی جرت نہیں تھی، لیکن حضور لاڈلے تھے، دادے کی مسند پر بیٹھ جاتے۔ بے پناہ محبتیں دادا جان سے وصول ہوئی۔ صاحب غم کی کہانی ٹوٹی نہیں، یہ سیلاب ابھی تھما نہیں،
2 साल गुजरे कि जनाब अब्दुल मुत्तलिब का भी इंतकाल हो गया। रावी कहता है मक्का का बाजार था, अब्दुल मुत्तलिब का जनाजा था, आगे आगे जनाजा जा रहा है और पीछे पीछे एक 8 साला बच्चा था जो मक्के की कभी इस दीवार से लिपट के रोता है तो कभी उस दीवार से लिपट के रोता है। जिन्हें इज्जतें मिलती हैं उन्हें आजमाया जाता है। अभी दुनिया में आए नहीं, बाप नहीं, 6 साल की उम्र में है, माँ नहीं, 8 साल की उम्र में दादा नहीं। फिर कफालत का जुम्मा जनाबे अबू तालिब ने उठाया, चचा ने बड़ी मोहब्बत दी, खाना खाते हैं, साथ बिठाते हैं, सोते हैं, पहलू में लटाते हैं। आप कसीरुल अयाल थे और आपकी मईशत भी कोई इतनी मजबूत नहीं थी। मैंने हुजूर का बचपन पढ़ा है। अम्मा हलीमा फरमाती है कि हुजूर को अगर भूख लगी होती ना तो हुजूर कभी भूख का मुतालिबा नहीं करते थे। मैं बच्चों की बात नहीं करूंगा, हम बड़े हो गए हैं, अब बुढ़ापे की तरफ सफर है, हमें वक्त पे खाना ना मिले तो हम घर के बर्तन तोड़ देते हैं, खवातीन पे हाथ उठाते हैं। लेकिन दोस्तों हुजूर का बचपन कितना शानदार है। भूख लगी भी होती तो कभी भूख का मुतालिबा नहीं किया। मेरे आका जवान हुए, कोहे सफा पे अल्लाह का हुक्म आया, अब इस कौम को ला इलाह की दावत दो। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कूलू ला इलाहा इल्लल्लाहु तुफलिहू की सदा बुलंद की। जिनके दामन में हदायत का चराग था, नसीब हुआ हुजूर के मुआवन बने, और जो अजली बदबख्त थे वो मुखालिफत पे उतर आए। साहिब हुजूर की जिंदगी में बड़े दुख आए, लोगों ने कांटे बिछाए, लोगों ने गड़े खोदे, लोगों ने ओजरियां फेंकी, लोगों ने गालियां दी, गले में रस्सी डाल के तौ डाले। आमुल हुस्न भी आया, वो गम का साल जिसमें शफीक चचा चले गए। हजरत खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा का भी इंतकाल हुआ। शैब अबी तालिब में महसूर रहे। 3 साल सोशल बाइकाट हुआ था। माओं की छातियों से दूध खुश्क हुआ। बच्चे भूख की वजह से रोते तो माएं मुंह पे थप्पड़ नहीं मारती, मुंह पे हाथ नहीं रखती, बल्कि इतना कहती कि बच्चों तुम्हारे रोने की आवाज अगर काफिरों ने सुनी तो वो तुम्हारे नबी मोहम्मद को ताने देंगे। बच्चे भी खामोश हो जाते। सहाबा कहते हमने पत्ते खा खा के गुजारा किया, चमड़े भिगो भिगो करके गुजारा किया। एक सहाबी का बयान पड़ा, वो कहते एक गीली जगह मेरा पांव आया, न जाने वो क्या चीज थी, मुझे भूख बड़ी लगी थी, उसको उठाया और खा लिया। आज तक ये नहीं पता चला कि वो चीज है क्या थी। इन राहों पे जो चलते हैं उन्हें आजमाया जाता है। हुजूर मक्का के लोगों को कहानी सुनाते हैं, मोहब्बत की कहानी सुनाते हैं। फिर हुजूर ताइफ आ गए, वो पढ़े लिखे लोग हैं, मैं उन्हें अपनी बात सुनाता हूं, वो मेरे मुआवन व मददगार बनेंगे। लेकिन उन बदबख्तों ने भी हुजूर का इनकार किया। उन्होंने कहा नबूवत यतीमों के घरों में आना थी। उन्होंने भी हुजूर का दिल दुखाया। हुजूर वापस पलटने लगे। आका फरमाते हैं मैं आया, मैंने तुम्हें अपनी बात सुनाई, लेकिन तुमने मेरी बात को कबूल नहीं किया। लेकिन मेरे पे एक मेहरबानी करना कि मेरे आने की खबर मक्का के लोगों को ना देना, वो मुझे ज्यादा दुख देंगे। तो उन्होंने कहा हम तो जरूर बताएंगे, हम तो इसकी तशहीर करेंगे। सुनो साहिब, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ के बाजार से गुजरने लगे हैं। ओबाश लड़के हैं और उनके हाथों में पत्थर हैं। आका फरमाते मैं कदम उठाता हूं तो वो मेरे पांव पे पत्थर मारते हैं। मुझे दर्द हुआ तो मैं दर्द की शिद्दत की वजह से जमीन पे बैठ गया, और वो नलायक आगे बढ़े, हुजूर को कंधों से पकड़ते हैं और हुजूर को चलने पे मजबूर करते हैं। मेरे नबी फरमाते हैं मैं दूसरा कदम उठाता हूं तो वो मेरे दूसरे पांव पे पत्थर मारते हैं। जवानों, इस दीन की बुनियादों में पैगंबर का खून है। ये दीन यूं ही नहीं फैला, बड़ी मेहनत से फैला है, बड़ी जुस्तजू से फैला है, तबलीग से फैला है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां एक जुमला इरशाद फरमाया था, जब फरिश्ता भी आके कहते हैं हुक्म हो तो इस बस्ती को उलट दिया जाए, तो आका फरमाते मैं रहमत बन के आया हूं, जहमत बन कर नहीं आया। और वहां एक जुमला इरशाद फरमाया था जो उलमा के लिए था, मुबल्लिगीन के लिए था। मेरे आका फरमाते मुझे इनकी नस्लों से उम्मीद है कि वो मेरे साथ चलेंगे। हम बाज़ का दिल बर्दाश्ता हो जाते हैं। मस्जिद के मामलात ऐसे होते हैं कि जिसकी घर में नहीं चलती उसकी मस्जिद में जरूर चलती है। पंखे क्यों चल रहे हैं, ये कालीन साफ क्यों नहीं, लैट्रीनें क्यों नहीं साफ, ये सारी बातें होती हैं। बाज़ का दिल में आ ही जाता है यार हमें तो सजदे से गरज है, जो यहां नहीं तो वहां सही, दीन का ही काम करना है, अगर यहां नहीं तो किसी और महल्ले में सही। लेकिन हुजूर का ये फरमान हमें रोशनी देता है। आका फरमाते मुझे इनकी नस्लों से उम्मीद है। और फिर आप जानते हो उस बस्ती से एक जवान उठा था। हमारे यहां सिंध में नहीद नामी बेटी जब मदद के लिए पुकारती है तो वो 17 साला जवान
ہندوستان کے تخت و تاج کو رونتا ہوا یہاں آتا ہے اور اس بیٹی کی آبرو کو بچاتا ہے، اور پھر وہ مکران سے ملتان تک سفر کرتا ہے، اپنے کردار، اپنے اخلاق، اپنی گفتار سے 1,00,000 بندے کو محمد عربی کا غلام بنا جاتا ہے۔ اس جوان کا نام محمد بن قاسم ہے۔ جنہیں عزتیں ملتی ہیں انہیں آزمایا جاتا ہے۔ ابھی دنیا میں آئے نہیں، باپ نہیں، 6 سال کی عمر ہے، ماں نہیں، 8 سال کی عمر میں دادا نہیں، عام الحزن آیا، شب ابی طالب میں معصور رہے، مکہ والوں نے پتھر مارے، گڑھے کھودے، طائف والوں نے پتھر مارے۔ اتنے دکھوں کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ حضور کی زندگی میں ایک خوشی آئی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں 2 بچے تھے، ایک کا نام ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور دوسرے بچے کا نام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ میری بات اب آگے بڑھنے لگی ہے۔ حضور دونوں سے محبت فرما رہے تھے، کبھی ابراہیم کی گال کو تھپکاتے ہیں تو کبھی امام حسین کی گال کو تھپکاتے ہیں۔ اللہ نے فرشتے کو پھر بھیج دیا کہ آپ کو اختیار ہے، ان دونوں میں سے ایک کو رکھ لو، اور ایک کو اللہ مانگ رہا ہے۔ ایک طرف اپنا بیٹا، دوسری طرف بیٹی کا بیٹا، کتنا مشکل امتحان ہے۔ تو حضور اپنا بیٹا اللہ کی راہ میں پیش کر دیتے ہیں۔ چند دن بعد حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا، بیٹے کی جدائی میں آنسو بہائے، اور پھر امام حسین سے بے پناہ محبت فرمائی۔ محبت کیا تھی؟ کبھی کندھوں پہ سوار کرتے ہیں، سجدے میں جاتے ہیں تو حسین ابن علی پشت پہ بیٹھ جاتے ہیں تو حضور تسبیحات بڑھا دیتے ہیں۔ کبھی حسین ابن علی کی زبان کو اس طرح چوستے ہیں جس طرح کھجور کو چوسا جاتا ہے، اور کیا فرماتے ہیں؟ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ بے پناہ محبت حسین ابن علی کو ملی، اور حسین کو حضور نے یہ بھی فرمایا، حسین تو جنتی جوانوں کا سردار ہے۔ مولوی کا تو دماغ خراب ہو گیا نا، وہ ترازو گھاڑ کے بیٹھ گیا، نبی کی عظمت کو ماپنا تولنا شروع کر دیا، نبی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، نبی کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتا، عمل کرو اور عمل سے ہی بچو گے۔ او یار، نبی تو جنت بانٹ رہا ہے، جنت نہیں، جنت کی سرداری دے رہا ہے۔ تو امام حسین سے بے پناہ محبت فرمائی۔ فرشتہ پھر آ گیا، اور اس فرشتے نے آ کے پیغام دیا کہ آپ کے اس بیٹے کو کربلا کے اندر شہید کر دیا جائے گا۔ کربلا کی مٹی دی گئی کہ جب یہ خون بن جائے تو جان لینا کہ آپ کا بیٹا شہید ہو گیا ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ مٹی دی گئی، فرمایا جب یہ خون بن جائے تو جان لینا کہ میرا نواسا شہید ہو گیا ہے۔ اور پھر 60 ہجری کو یزید تخت نشین ہوا، اس نے ولید بن عقبہ کو پیغام بھیجا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے میرے لیے بیعت لو۔ اس نے رات کی تاریکی میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلب کیا۔ امام جانتے تھے کہ اس وقت میں وہ کسی سے ملاقات نہیں کرتا، تو بات خطرے سے خالی نہیں تھی۔ آپ نے اپنے رفقا کو بلایا اور کہا مجھے ولید نے بلایا اور مجھے خطرہ لگ رہا ہے۔ تو مشورہ یہ طے پایا کہ چند رفقا کو ساتھ لے جائیں، آپ محل کے اندر تشریف لے جائیے گا اور دوست باہر ٹھہریں گے، اگر حالات ٹھیک نہ ہوئے تو آواز دیجئے گا، یہ دارالعمارت کی دیواریں پھیلانگ کر کے اندر آ جائیں گے۔ حضرت ولید بن عقبہ کے پاس امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے جاتے ہیں، اور اس نے پیغام دیا کہ کاتب وحی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا ہے، اور اب ولی عہد یزید ہے، اور اس نے مجھے بیعت کے لیے کہا ہے۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میرے جیسا شخص رات کی تاریکی میں چھپ کے بیعت نہیں کر سکتا۔ تو یہ بات کی اور واپس آنے لگے، فرمایا مجھے ایک دن سوچنے کا موقع دیا جائے۔ واپس آنے لگے تو مروان بن حکم یہ نائب تھا، اس نے سرگوشی کی کہ اگر یہ شخص یہاں سے چلا گیا تو بعد میں قابو پانا مشکل ہوگا، اور اس نے کہا کہ ابھی فیصلہ لو، بیعت کرتے ہیں ٹھیک، نہیں تو سر کاٹ کے دمشق میں یزید کی بارگاہ میں بھیج دو۔ جب اس نے یہ بات کی تو امام حسین نے اس کی یہ بات سن لی، اور ایسا نہیں ہوا کہ جلدی جلدی محل سے باہر چلے گئے ہوں، بلکہ انہی قدموں سے واپس پلٹے اور فرمایا تم کیا کہہ رہے تھے؟ ولید نے کہا ہم آپس میں کوئی بات کر رہے تھے، آپ تشریف لے جائیں۔ فرمایا میں نے سن لیا ہے۔ سنیے امام کیا فرماتے ہیں، فرمایا تم جانتے نہیں میں کون ہوں؟ میری رگوں میں حیدر کرار کا خون دوڑ رہا ہے، ہمارے گھر میں فرشتے اترتے ہیں۔ فرمایا معاویہ کا بیٹا یزید
فاسق ہے, فاجر ہے. فرمایا میں حسین اس کی بیعت سے انکار کرتا ہوں. تو ٹوک بات کی, گھر آئے, اپنی بہن زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا کہ بہن یزید تخت نشین ہے اور وہ بیعت کے لیے کہہ رہا ہے اور میں اس کی بیعت کروں گا نہیں, اور ظاہر ہے وہ رد عمل کے طور پہ یہاں فساد چاہے گا, لڑائی چاہے گا, اور میں مدینہ الرسول جہاں فرشتے بھی اپنی سانسوں کو روک کے آتے ہیں, لے سانس بھی آہستہ کے دربار نبی ہے, تو کہا میں مدینہ الرسول کے جو ہے وہ جہاں اس کو خون سے لالا زار نہیں کرنا چاہتا, اس کے تقدس کو پامال نہیں کرنا چاہتا, تو مشورہ یہ طے پایا کہ ہم مدینہ کو چھوڑ کے مکہ چلے جاتے ہیں. یہ فیصلہ آسان تھا؟ بہت مشکل بھائی. اس مجمع میں بہت سارے لوگ حاجی ہیں, بہت سارے لوگوں نے عمرہ کیا ہوا ہے, صرف 8 دن کے لیے جاتے ہیں یا 10 دن کے لیے جاتے ہیں. مجھے بتائیے کیا یوں ہی پلٹ آتے ہیں؟ دل پہ ہاتھ رکھ کے آتے ہیں, برستی آنکھیں ہوتی ہیں, دوبارہ آنے کی آرزو لے کے آتے ہیں. اور 8 دن کے لیے جانے والا جب پلٹتا ہے تو دل پہ ہاتھ رکھ کے آتا ہے. اور یار جس نے مدینہ نہیں نہ دیکھا وہ وہاں یہاں بیٹھ کے روتا ہے اور کیا کہتا ہے, کرم فرماؤ ساڈے تے حبیبی یا رسول اللہ, مدینے آؤن نہیں دیندی غریبی یا رسول اللہ. اور جنہوں نے نہیں نہ دیکھا یہ ان کی کیفیات ہیں. میرے ٹیچر ہیں سلیم دلاوری, صف اول کے شعراء میں ان کا نام ہے, بہت اچھا لکھتے ہیں, اور وہ خود کو تخیلات کی دنیا میں کھینچ کے در حبیب تک لے جاتے ہیں. اور کمال کر دیا, فرماتے ہیں آساں دے بوئے کھل دے, درداں دے ورکے تھل دے, دکھاں دے چکڑ چل دے, اکھاں چو ہنجو ڈل دے, لوں لوں دا سینہ پاڑ دے, آقا جی دل نو ساڑ دے. غوطے تے غوطہ کھا رہیاں, وہماں چ ڈبدا جا رہیاں, دسیاں نہ چننا تاریاں, رائیاں تو پچھ پچھ ہا رہیاں, جتھے خدا دا نور ہے او شہر کنی دور ہے, سوچاں پکاندا جاونا, من وچ بٹھاندا جاونا, نقشے پکاندا جاونا, کر لے کرینا انج دا, ہونا مدینہ انج دا, ویلے نے ڈاڈے یا نبی, پلے نہیں ساڈے یا نبی, بیٹھے دراڈے یا نبی, امتی تہاڈے یا نبی, ہجران دے پھنیر شوک دے, مڑ مڑ کے ایہو کوک دے, آمن مرادہ پک کے, قسمت لے جاون دھک کے, سونا مدینہ تک کے, بہ جاواں جسم تھک کے, ٹھنڈی ہوا جے وگ جائے تے اکھ ذرا کو لگ جائے, کملی ذرا سرکا کے, مکھڑے تو پردہ چاہ کے, خواباں چ پھیرا پا کے, آقائے آکھن آ کے, راواں دی سختی جل کے, آئے او دوروں چل کے, الفت دے ڈابو تر کے, ہو کے سلیم بھر کے, دل نو آنند آ گیا, سانو پسند آ گیا. یہ جنہوں نے نہیں نہ دیکھا یہ ان کی کیفیت ہے. اور کوئی کہتا ہے کہ اے زوف مدد کر, در احمد پہ گرا دے, دربان کہیں اٹھ, کہوں اٹھا نہیں جاتا. اور جنہوں نے نہیں نہ دیکھا یہ ان کی کیفیات ہیں, اور جو دیکھ آئے ہیں وہ بار بار کی آرزو رکھتے ہیں, اور جو در حبیب تک پہنچے ہیں, کچھ عاشق ایسے بھی ہیں وہاں مدینے میں مرنے کی دعائیں مانگتے ہیں. میرے قبلہ فرماتے ہیں کہ میں عمرہ کے لیے گئے تھے تو وہاں ایک بوڑھا ملا اور ان کے ساتھ کافی وقت گزرا, تو فرماتے ہیں نماز کا وقت ہوا تو میں نے کہا اچھا بابا جی اجازت دیجئے, اللہ آپ کو لمبی زندگی عطا فرمائے. فرماتے جب میں نے یہ بات کی تو وہ بوڑھا رونے لگا. فرماتے میں ٹھہر گیا, گھبرا گیا کہ میں نے تو کبھی پاکستان میں بھی کسی کا دل نہیں دکھایا, اور یہ بوڑھا میری وجہ سے کیوں رویا ہے. تو فرماتے میں نے رک کر کے کہا بابا جی میں نے تو کوئی ایسی بات نہیں کی. کہا بیٹے بات کر دی نا آپ نے. کہا کیا کی؟ وہ کہتا ہے میں مدت ہوگی یہاں مدینے میں مرنے کی موت کر دعا مانگتا ہوں اور آپ میرے لیے زندگی کی دعائیں مانگ رہے ہیں. جو مدینے پہنچ کے ہیں وہ مدینے میں مرنے کی آرزو رکھتے ہیں. یار امام مالک رحمت اللہ علیہ نے 40 سال روزے رسول پر درس حدیث دیا ہے, اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کتاب کا ورق پلٹا ہو اور آواز بھی پیدا ہوئی ہو. اور آپ جب مدینے کی گلی بازار سے گزرتے تو دیوار کے ساتھ لگ کے گزرتے, کندھے زخمی ہو جاتے. کسی نے کہا حضور مدینہ شہر کے, حضور کے شہر مدینہ کے بازار گلی کو تنگ سوڑے تو نہیں کہ آپ دیوار کے ساتھ لگ کے گزرتے ہو؟ فرمایا بیلیو ان راہوں سے آمنہ کا لال گزرا ہے, اور میں اس لیے نہیں گزرتا کہ کہیں بے خبری میں میرا پاؤں وہاں نہ آ جائے جہاں حضور کے قدم لگے ہیں, میں بے ادبوں میں نہ لکھ دیا جاؤں. اور امام مالک نے زندگی میں صرف ایک حج کیا ہے, اور آرزو تھی کہ مجھے موت مدینے میں آئے. آپ جب قضائے حاجت کے لیے جاتے ہیں تو آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے ہیں, اور جب واپس پلٹتے ہیں تو دوڑ کے آتے ہیں.
کسی نے کہا حضور والا جاتے ہو تو آہستہ قدم، پلٹتے ہو تو دوڑ کے. فرمایا آہستہ قدم اس لیے اٹھاتا ہوں اگر مجھے موت آنی ہے تو مدینے کی حدود میں آ جائے، اور دوڑ کے اس لیے آتا ہوں کہ کہیں مدینے کی حدود سے باہر مجھے موت نہ آ جائے. مدینہ شہر ہی ایسا ہے یار. دنیا میں دو بستیاں ہیں، جنہوں نے وہ نہیں نہ دیکھی اس نے کچھ بھی نہیں دیکھا. ایک مکہ ہے اور دوسرا مدینہ ہے. اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں ان بستیوں کی بار بار حاضری نصیب فرمائے. مدینہ چھوڑنا قیامت سے کم نہیں، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ کیا کہ ہم مدینہ چھوڑ دیتے ہیں. پیدا مدینے میں ہوئے، بچپن مدینے میں گزرا، لڑکپن مدینے میں، جوانی مدینے میں، اور اب 56 سال عمر ہے. ہمیشہ کے لیے چھوڑ کے جانے لگے. نانا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار پہ حاضر ہوئے. اشک بار آنکھوں سے رخصت چاہی کہ نانا اپنے بیٹے کو اجازت دے دیجئے. حالات آپ کے سامنے ہیں. جنت البقیع میں اپنی ماں کے قدموں میں کھڑے ہوئے، سلام کیا، اور پھر یہ مٹھی بھر لوگ مکہ المکرمہ آگے. جب مکہ میں آئے، بات کو آگے بڑھاتا ہوں، تو ادھر کوفہ والوں نے آپ کو خط لکھا کہ ہم بے ایمام ہیں اور آپ ہماری سرپرستی فرمائیں. اور بعض خط تو ایسے تھے جس میں بڑی تلخی تھی. انہوں نے کہا کہ اگر آپ ہماری سرپرستی کے لیے نہیں آئیں گے تو ہم قیامت کے دن اللہ کو شکایت کریں گے کہ ہم بے ایمام تھے اور آپ کے نبی کا نواسہ ہماری مدد کے لیے نہیں آیا. خوف الہی تو رکھتے تھے، لیکن اس بات نے دل میں اور زیادہ خوف ڈال دیا، اور آپ نے فیصلہ کیا کہ میں کوفہ جاؤں گا. اور ویسے بھی آپ کی شہادت بچپن میں ہی مشہور ہو گئی تھی. وہ مٹی دی گئی کہ جب یہ خون بن جائے تو آپ جان لینا کہ آپ شہید ہو گئے ہو. اور حضرت علی ایک سفر میں تھے، راستے میں پڑاؤ ڈالا، پوچھا یہ جگہ کون سی ہے؟ تو بتایا یہ کربلا ہے. تو حضرت علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، خیمے سے باہر آ کے رونے لگے. آپ فرماتے یہ وہی جگہ ہے جہاں میرے بچوں کو شہید کیا جائے گا. آپ نے علماء سے یہ سنا ہوگا کہ جب یہ قافلہ کربلا سے واپس دمشق آیا تو راستے میں لوگ چھتوں پہ چڑھ کے اس قافلے کو دیکھنے لگے. تو ایک بستی سے گزرے تو ایک بڑھیا باہر نکلی، اس نے ان قیدیوں کو پانی پلایا. تو سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے اس بڑھیا کا شکریہ ادا کیا. تو کہا آپ ہمارے اوپر اتنے مہربان کیوں ہو؟ کہا وہ جانتی نہیں تھی یہ قافلہ کون سا ہے، کہاں سے آیا ہے. تو اس نے کہا میرا تعلق مدینہ سے ہے اور میری یہاں شادی ہوگی اور میں یہیں رہتی ہوں، اور میں نے پانی آپ لوگوں کو کسی نے مجھے ترغیب دلائی تھی تو میں آپ کو پلا رہی ہوں. تو کہا کس نے دلائی؟ کہا مدینہ میں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے میرا ملنا جلنا تھا، اور میں نے ایک دن انہیں کہا کہ آپ مجھے کوئی نصیحت ارشاد فرمائیں. تو سیدہ فاطمہ نے فرمایا تمہیں جب کبھی کوئی قیدی ملے نا تو انہیں پانی پلایا کرنا. تو کہا آج تم گزر رہے تھے تو میں نے آپ کو اس لیے پانی پلایا. سیدہ کی آنکھوں میں آنسو اتر آئے، اور سخیوں کا گھرانہ تھا. کہا ماں مانگو، کیا مانگتی ہو، کوئی آرزو ہے؟ کہا ہاں دل میں یہ آرزو ہے، کیونکہ میری جب شادی ہوئی تھی تو اس آنگن میں ایک ننھی کلی کھیلتی تھی اور 2 پھول تھے، شہزادے تھے. میری آرزو یہ ہے کہ اللہ مجھے میری نصیب میں ہو تو میں ان بچوں کی زیارت کروں. یقیناً اب وہ بچے بڑے ہو چکے ہیں. تو سیدہ زینب فرماتی ہیں وہ ننھی کلی میں ہوں اور وہ حسین نیزے کی نوک پہ ہے. اور یہ شہادت کی خبر تو مشہور ہو چکی تھی. حضور نے بھی فرمایا کہ میرے بیٹے کو شہید کیا جائے گا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا میں کھڑے ہو کے روئے. اور جب کوفہ والوں نے یہ خط لکھا کہ ہم بے ایمام ہیں، ہماری سرپرستی فرمائیں، تو جانے کا ارادہ کر لیا. صحابہ نے ہر چند عرض کیا، لیکن آپ نے ان سے کہا کہ میں نے وعدہ کیا ہے اور میں نے وہ وفا کرنا ہے، اور میں حرم کا مینڈا بھی نہیں بننا چاہتا. مشورہ یہ بھی ہوا کہ آپ اپنے بھائی مسلم بن عقیل کو وہاں بھیجیں اور وہ وہاں کے حالات کو دیکھیں، جیسے بھی ہوں وہ آپ کو اطلاع دیں اور پھر کوئی فیصلہ کیا جائے. مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ چلے گئے اور پہلے دن 14,000 کوفی حضرت امام حسین کے لیے مسلم بن عقیل کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں، کیونکہ وہاں کے جو گورنر تھے وہ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور وہ محب اہل بیت میں سے تھے. انہوں نے کوئی مزاحمت نہیں کی اور مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھا کہ بھائی جان یہاں کے حالات سازگار ہیں اور یہ لوگ آپ کے لیے دیدہ و دل فرش راہ ہیں، آپ تشریف لائیں اور ان کی سرپرستی فرمائیں. ادھر خط بھیج دیا گیا اور ادھر کوفہ کے حالات بدل گئے. جو یزید کے حمایتی تھے انہوں نے یزید کو خط لکھا
کہ یہاں جس شخص کو تو نے متعین کیا ہے وہ تو ہاتھوں پہ ہاتھ دھر کے بیٹھا ہے، مشورہ یہ ہے کہ کسی ایسے شخص کو بھیجو کہ جو یہاں کے حالات کو کنٹرول کرے۔ تو اس نے پھر ابن زیاد جو بصرہ کا گورنر تھا اس بدبخت کو بھیجا، اور وہ رات کی تاریکی میں کوفہ میں داخل ہوتا ہے۔ اس نے حجازی لباس پہنا اور اپنے چہرے پر کپڑا ڈال لیا، اس لیے کہ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ لوگوں کے دل میں امام کے لیے محبت کتنی ہے۔ جب وہ سواری لے کر کوفہ میں آیا تو لوگ سمجھے شاید کہ امام تشریف لے آئے ہیں، لوگ پیچھے پیچھے چلنے لگے، اور یہ سیدھا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے محل تک پہنچا۔ اور جب وہاں پہنچا تو نعمان بن بشیر بھی سمجھے شاید کہ شہزادہ رسول ہے، انہوں نے محل کا دروازہ بند کیا، چھت پہ چڑھے اور کہا میرا مشورہ ہے کہ آپ واپس تشریف لے جائیں۔ اور اس نے اپنے چہرے سے کپڑا اٹھا دیا اور کہا مجھے یزید نے بھیجا ہے، دروازہ کھولو۔ نعمان بن بشیر کو موصول کر دیا گیا، اور پھر اس نے ایک تقریر کی جس میں اس نے کہا تم لوگ کوفیو اچھی طرح مجھے بھی جانتے ہو اور میرے باپ کو بھی جانتے ہو، میں اور میرا باپ دونوں اہل بیت کے بڑے پرانے دشمن ہیں، اگر کسی نے ان کا ساتھ دیا تو پھر وہ میرے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں، بچے یتیم عورتوں کے سہاگ اجڑیں گے۔ پھر کیا ہوا صاحب، الکوفی لا یوفی، کوفی وفادار نہیں ہوتے، ان کی بے وفائیاں پہلے سے ہی بڑی مشہور تھی۔ حضرت علی کے ساتھ انہوں نے کیا کیا، پھر حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کی طرف آتے ہیں، 40,000 کوفی بیعت ہو چکا تھا، جب مسجد میں آئے تو پیچھے 1,000 بندہ تھا، مسجد میں داخل ہوئے تو پیچھے 500 بندہ تھا، جب سلام پھیرا تو پیچھے ایک بھی نہیں رہا تھا۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے دردی سے شہید کیا گیا، اور آپ کی سانسیں ٹوٹ رہی تھی، تو آپ نے اس وقت کہا تھا کہ کوئی میرے بھائی حسین کو بتا دے کہ مجھے شہید کر دیا گیا ہے۔ ادھر کوفہ کے حالات بدل گئے اور ادھر امام نے آنے کا عزم کر لیا۔ آپ کے دل میں خوف الہی کہ قیامت کے دن شکایت کریں گے، اور دوسرا بچپن میں ہی آپ کی شہادت مشہور تھی، انہوں نے ہر چند کہا، لیکن آپ فرماتے میرے غم گسارو، میرے جان نثارو، مجھ کو نہ روکو، مجھے جانے دو، مجھے نانے کے دی کی ڈوبتی کشتی بچانے دو، میں جاتا ہوں کہ دنیا میں وفا کا نام رہ جائے، میں رہوں نہ رہوں پر عظمت اسلام رہ جائے۔ فرمایا لوگوں اگر میں نہیں جاتا نبی کے گھر کی آن جاتی ہے، تمہارا دین جاتا ہے، میری غیرت ایمان جاتی ہے۔ آپ وہاں سے کوفہ کی طرف بڑھے، راستے میں فرزدق ملا، یہ عرب کا مشہور شاعر ہے، کہا سنائیں حالات کیسے ہیں، اس نے 2 لفظوں میں کہانی سنائی، دل آپ کے ساتھ اور تلواریں یزیدیوں کے ساتھ ہیں۔ اور پھر ہر 10,000 کا لشکر لے کے حضرت امام کو روک لیتا ہے، اور حضرت امام حسین سخیوں کا گھرانہ تھا، فرمایا دشمنوں کو پانی پلاؤ، 10,000 لوگوں کو پانی پلایا، فرمایا ان کے جانوروں کو بھی پانی پلاؤ۔ قصہ مختصر بھائی، بات کو آگے بڑھاتا ہوں، اب پیغام لے جائیے۔ 1 محرم یا 2 محرم کو وہاں خیمے نصب ہوئے کربلا کے اندر، 7 محرم کو پانی بند ہوا، اور 10 محرم کو دو بدو جنگ کا آغاز ہوا۔ نہر فرات پہ 500 پہرے دار ہیں کہ حسین ابن علی کے کسی بچے کو بھی پانی کا ایک گھونٹ نہیں دینا۔ دو بدو جنگ کا آغاز ہوا، ادھر مٹھی بھر اور ادھر ہزاروں میں ہے، ایک ایک آگے بڑھتا ہے اور اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتا ہے، کربلا کی مٹی پہ گرتا ہے اور آواز دیتا ہے تو امام اٹھا کے خیمے تک لاتے ہیں اور اپنے خدا سے صرف اتنا ہی کہتے ہیں کہ مالک حسین کی اس قربانی کو قبول کر لینا۔ ایک ایک کر کے سارے اللہ کی راہ میں شہید ہوئے۔ جب اپنے بیٹے کی باری آئی نا تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ لخت جگر جب میدان میں اترتا ہے تو اپنی تلوار سے دشمن کو گاجر مولی کی طرح کاٹتا ہے، پیاس سے زبان کانٹا ہوئی تھی، پھر واپس خیمے کی طرف آیا اور کہا بابا مجھے 2 بوند اگر پانی کے مل جائیں تو دیکھیے آپ کا بیٹا کربلا کے اندر کرتا کیا ہے۔ تو سیدنا امام حسین نے اپنی خشک زبان اپنے بیٹے کے منہ میں رکھ دی، تھوڑی سی تراوٹ آئی، یہ پھر میدان عمل میں اترا۔ اب کے بار انہوں نے اپنی چال کو بدل لیا، اب سامنے آ کے نہیں لڑے بلکہ چاروں طرف سے اس شہزادے کو گھیرا ڈال لیا، دور سے پتھر مارنے لگے۔ اور یار وہ پتھر امام کے بیٹے کے لبوں پہ بھی لگا ہوگا، امام کے بیٹے کے رخسار پہ بھی لگا ہوگا، سر پہ بھی لگا ہوگا، سینے پہ بھی لگا ہوگا۔ جب پتھر لگے اور بیٹا زخموں کی تاب نہ لا سکا، زمین پہ تشریف لاتا ہے اور کیا کہتا ہے، یا اباتا ہو، ہائے میرے ابا، اپنے ابا کو مدد کے لیے پکارتے ہیں۔ راوی لکھتا ہے کہ امام حسین کی عمر اس وقت 56 سال 5 ماہ 5 دن تھی، داڑھی اور سر میں ایک بال بھی سفید نہیں تھا،
جب بیٹے نے کربل کی مٹی پہ اپنے بابا کو آواز دی اور والد بیٹے کو کندھوں پہ بٹھا کے خیمے تک لاتا ہے تو آپ کی داڑھی اور سر کے سارے بال سفید ہو جاتے ہیں۔ حسین پھر کہتے ہیں مالک میرے اکبر کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرما رہے۔ 9 سال کا قاسم چھوٹی سی تلوار لے کے میدان میں اترتا ہے تو اس بیٹے کو بھی کاٹ دیا جاتا ہے۔ کہا مالک میرے اس بیٹے کو بھی قبول فرما لے، اور پھر خود میدان عمل میں اترتے ہیں اور تلوار لہراتے ہیں، جس طرف جاتے ہیں گاجر مولی کی طرح کاٹتے ہیں۔ پھر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب زخموں سے چور چور ہوئے، تاب نہ لا سکے، گھوڑے کی زین سے فرش زمین کی طرف تشریف لائے۔ پیغام سنیے، پیشانی اللہ کے حضور جھکا دی اور کیا کہتے ہیں مالک میں تیری تقدیر پہ راضی ہوں۔ زخم کتنے ہیں بھائی؟ 72 نفوس ہیں، اور اپنی بھی جان اللہ کے حضور پیش کر رہے ہیں، اور کیا کہتے ہیں مالک جو بھی ہوا میں راضی ہوں، بتا تو بھی حسین سے راضی ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ اس منظر کو میرے بھائی حوروں نے بھی دیکھا، اور اس منظر کو فرشتوں نے بھی دیکھا۔ ایک وقت تھا فرشتوں نے کہا تھا نحن نسبح بحمدک ونقدس لک قال انی اعلم ما لا تعلمون۔ فرشتوں نے کہا پاکی ہم بولتے ہیں، تسبیح ہم پڑھتے ہیں، انسان کو بنانے کی کیا ضرورت؟ تو اللہ نے فرمایا تھا انی اعلم ما لا تعلمون، فرشتوں جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ آج کربلا میں انی اعلم ما لا تعلمون کی اللہ تفسیر فرما رہا ہے، فرشتوں تمہارے سینوں میں دل ہوتے، اس میں دھڑکنیں ہوتی، اس میں قاسم کا پیار ہوتا، اس میں علی اصغر کی محبتیں ہوتی، اس میں علی اکبر کا پیار ہوتا، میں دیکھتا کس طرح میری راہ میں قربان کرتے۔ فرمایا یہ میرا بندہ حسین ہی تو ہے، سب کچھ قربان کرنے کے باوجود کہہ رہا ہے بتا مولا تو راضی ہوا ہے کہ نہیں ہوا، بتا مولا تو راضی ہوا ہے کہ نہیں ہوا، بتا مولا تو راضی ہوا ہے کہ نہیں ہوا۔ اس منظر کو جب اقبال نے دیکھا تو سیلوٹ فاطمہ کو پیش کرتا ہے، وہ کہتا ہے رشتہ آئین حق زنجیر پاست فرمانے جناب مصطفیٰست ورنہ گردے تربتش گردید میں سجدہ بر خاک او پاشید میں۔ اقبال کہتا ہے سیدہ تیرے والد کی شریعت کا پابند ہوں، جکڑا ہوا ہوں، اللہ کے علاوہ سجدہ جائز نہیں کسی کو، ورنہ اقبال کہتا ہے آج من چاہتا ہے، جی چاہتا ہے کعبے کو سجدہ نہ کروں، تیری قبر کو کروں، کعبے کا طواف نہیں تیری قبر کا طواف کروں، کیونکہ جو کام تو نے کیا ہے، جو کام تو نے کیا ہے وہ دنیا کی کسی اور عورت نے نہیں کیا۔ نبی کے گھر کی ہے عزت نبی سے سنتے ہیں، علی کے گھر کی ہے عظمت علی سے سنتے ہیں، وہ جس نے معزز کیا گھرانے کو، حسین پال کے دیا جس نے زمانے کو۔ اور حسین اگر نہ شہید ہوتا تو آج گھر گھر یزید ہوتا، اسلام کی عظمت عیا نہ ہوتی، خدا کے گھر میں اذان نہ ہوتی، بار الہ نوحہ سناتا پھرتا، تا حشر جزا اشک بہاتا پھرتا۔ امداد نہ کرتے اگر کربلا میں حسین، اسلام تیرا ٹھوکرے کھاتا پھرتا۔ اقبال فاطمہ کو سیلوٹ اس لیے پیش کر رہا ہے، وہ کہتا ہے سیدہ یہ تیری تربیت کا اثر تھا، کیونکہ سیدہ دودھ بھی پلاتی تھی اور سونے محمد پہ درود بھی پڑھتی تھی، اور بچوں نے دشت نینوا کو میدان کربلا بنا دیا۔ سیدہ کا کام کیا تھا؟ آپ بچوں کو سلا کے خود پیشان اللہ کے حضور مصلی بچھا کے کھڑی ہو جاتی ہیں اور کیا کہتی مالک تیری راتیں کتنی چھوٹی ہیں، رات بیت جاتی ہے لیکن ذوق بندگی نہیں پورا ہوتا، مجھے ایک رات تو عطا کر دے، میں جی بھر کے تجھے سجدے تو کر لوں۔ اور سیدہ کا کام یہ بھی تھا بھائیو، یہ سجدے میں سر رکھ کے آپ کے لیے دعائیں بھی مانگتی رہی ہیں۔ ماں مؤثر ہوگی تو اولاد بھی مؤثر ہوگی، یہ کربلا سے پیغام ملتا ہے۔ سیدہ امت محمدیہ کے لیے بھی دعائیں مانگتی ہیں۔ آپ کو وہ وقت یاد ہوگا جب حضور پر عذاب کی وقت آیتیں اتری تھی تو میرے نبی کا رنگ متغیر ہو گیا، آپ مجمع صحابہ سے اٹھ کے باہر چلے گئے، صحابہ سمجھے شاید حضور کسی حاجت کے لیے گئے ہیں، تھوڑی دیر انتظار کیا، تشریف نہ لائے تو تلاش کرنا شروع کر دیا، 1 دن 2 دن، حتیٰ کہ تیسرے دن کا سویرا طلوع ہے، ممبر اداس، گلیاں اجڑ گئیں، بلال حبشی مدینے کی گلیوں میں چیخیں مار مار کے روتا ہے، سیدہ فاطمہ گھر میں غشی پر غشی آ رہی ہے۔ تیسرا دن ہوا، صحابہ جنگل میں چلے گئے، وہاں ایک چرواہا ملا، اس سے کہتے ہیں یار تو نے اس نام کا کوئی شخص تو نہیں دیکھا؟ رومی اس گفتگو کو بیان کرتے ہیں، گفت چوپا مرمرا معلوم نیست، من نمی دانم محمد نام کیست، این قدر دانم کے اندر تیرا غار، زارمی نالد کسے لیل و نہار۔ وہ کہتے ہیں اتنا میٹھا نام تو سنا ہی پہلی دفعہ ہے، ہاں اتنا جانتے ہو، وہ سامنے غار دیکھتے ہو،
جس کا نام جبل صلاح ہے، وہاں ایک جوان ہے جو صبح بھی روتا ہے شام بھی روتا ہے، اور وہ کہتا ہے وہ میری بکریاں دیکھو حلقہ بنائے بیٹھی ہیں، نہ کچھ کھاتی ہیں نہ کچھ پیتی ہیں، جب وہ روتی ہیں تو یہ بھی روتی ہیں۔ کہا وہ رونے والا کیا کہتا ہے؟ کہا جب اس کے لبہائے مبارک کھلتے ہیں تو وہ رب حبلی امتی کی صدائیں دیتے ہیں۔ بے جان جسموں میں جان آئی، صحابہ اندر داخل ہوئے، آنکھیں کیا دیکھتی ہیں کہ حضور کی پیشانی سجدے میں ہے، نکیلے پتھر پہ ہے، اور رو رو کے آپ کے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں۔ سیدہ فاطمہ کو خبر ملی، آپ مدینے کی عورتوں کو لے کے اس غار کی طرف بڑھتی ہیں، صحابہ پیچھے ہٹتے ہیں، اندر داخل ہوتی ہیں۔ سنو صاحب، سیدہ اپنے بابا سے کہتے ابو بیٹی آئی ہے، جگر کا ٹکڑا آیا ہے، فَأَجْلَسَهَا فِي مَجْلَسِهِ، جس کے لیے مسند بچھا دیتے تھے، فاطمہ آئی ہے۔ حضور بیٹی کو بھی فرماتے بیٹے مجھے امت کی محبت تڑپا رہی ہے۔ پھر سیدہ اپنے اللہ سے فریاد کرتی ہے مالک میں نے سنا ہے جب فقیروں اور درویشوں کی دعائیں مستجاب نہیں ہوتی تو وہ سروں سے پگڑیاں اتار کے اے اللہ تجھ سے دعا مانگتے ہیں، پھر تجھے اپنے بندوں پہ رحم آ جاتا ہے۔ عرض کیا مالک آج تیرے نبی کی بیٹی فاطمہ جس پر تو نے تطہیر کی آیتوں کو نازل کیا ہے، میں سر سے دوپٹہ اتار کے اپنے بابا کی امت کے لیے تجھ سے بھیک مانگتی ہوں۔ سیدہ کا ہاتھ ردا کی طرف بڑھا، دوستو کوہرام مچ گیا، بادلوں کی اوٹ میں سورج نے منہ چھپا لیا، ایسے لگا کہ قیامت آ گئی۔ رومی کہتے پھر ایک صدا اٹھی، پس ندا آمد زے یزداں کائے رسول، من دعائے فاطمہ کردم قبول، گر طلب کر دی زمین و آسماں، جملہ بخش دے مشدر یک زماں۔ فرمایا جبریل دیر نہ کرو جلدی جاؤ، میرے نبی سے کہو کہ سجدے سے سر اٹھا لیں، ہم نے فاطمہ کی دعا کو قبول کر لیا ہے، جیسے آپ کہو گے ہم امت سے ویسے ہی معاملہ فرما دیں گے۔ کربلا کے اندر حسین کی ماں کو خراج اس لیے دیا گیا کہ سیدہ فاطمہ دودھ بھی پلاتی ہیں، محمد عربی پہ درود بھی پڑھتی ہیں، سیدہ سجدے میں سر رکھ کے رو رو کے آپ کے لیے دعائیں مانگنے والی ہیں، تو ماں مؤثر ہوگی تو اولاد بھی مؤثر ہوگی۔ وہ غالباً نپولین یا ہٹلر نے کہا تھا تم مجھے اچھی مائیں دو میں تمہیں اچھی قوم دوں گا، لیکن معذرت سے کہوں گا آج ہمارے معیار بدل گئے۔ ایک زمانہ تھا کردار، اخلاق، جو ہے حیا، تعلیم معیار ہوتا تھا، جب یہ معیار تھا تو پیدا ہونے والے بچے بختیار کاکی جیسے ہوتے تھے، پیدا ہونے والے بچے معین الدین چشتی جیسے ہوتے تھے، پیدا ہونے والے بچے داتا علی حجویری ہوتے تھے۔ لیکن جب یہ معیار بدل گیا نا، کیونکہ اولاد کے حقوق میں پہلا حق یہ ہے کہ اس کے لیے اچھی ماں کا انتخاب کیا جائے، لیکن آج معیار جہیز بن گیا، گاڑیاں بن گئی، کوٹھی بن گئی، کاریں بن گئی، تو پھر رزلٹ بھی ہمارے سامنے۔ وہ بچے بڑے ہو کر حسین ابن علی کے جان نشین نہیں بنیں گے، وہ گلوکار بنیں گے، ایکٹر بنیں گے، اداکار بنیں گے، لیکن حسین ابن علی کے جان نشین نہیں بنیں گے۔ ماں مؤثر نہیں ہوگی تو اولاد بھی مؤثر نہیں ہوگی۔ وہ کسی ٹیچر نے بچوں سے سوال کیا بچوں بڑے ہو کر کیا بنو گے؟ کسی نے کہا ڈاکٹر، کسی نے کہا انجینئر، لیکن ایک بچے سے پوچھا تم کیا بنو گے؟ تو وہ بچہ کہتا ہے میں بڑا ہو کر صحابی رسول بنوں گا۔ کہا بیٹے تیرے دل میں یہ شوق کیوں پیدا ہوا؟ کہا میری والدہ روزانہ رات سونے سے پہلے مجھے ایک صحابی رسول کا واقعہ سنا کے سوتی ہے، اور میرے دل میں شوق پیدا ہوا ہے کہ میں بھی بڑا ہو کر صحابی رسول بنوں گا۔ بچپن میں صحابہ کی باتیں سننے والا بیٹا بڑا ہو کر کوئی بدبخت یہ کہے کہ مجھے اپنی عمر سے اس لیے نفرت ہے کہ اس کا نام عمر ہے، وہ اس کی زبان گدی سے کھینچ لے گا، کیونکہ اس نے بچپن میں سنا تھا کہ حضور تو ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے تھے یا اللہ اسلام کو عمر بن خطاب عطا فرما دے۔ اس نے تو ماں سے سنا ہوا تھا کہ جن گلیوں سے یہ گزرتا ہے شیطان رستہ بدل لیتا ہے۔ میں نے ایک بدبخت کو سنا، وہ کہہ رہا تھا کہ ابو بکر کا نام لینے سے زبان گندی ہوتی ہے، کوئی اس کے سامنے، اس بیٹے کے سامنے جس کے دل میں صحابہ کی محبت ماں نے ڈالی ہوگی تو اس کی زبان کھینچ نہیں لے گا۔ ابو بکر تو وہ جوان ہے، میرے نبی نے فرمایا کہ دنیا میں سب کو صلہ دیا ہے، ابو بکر کو قیامت کے دن میرا رب خود ہی صلہ عطا فرمائے گا۔ کربلا سے ایک پیغام ملا، ماں مؤثر ہوگی تو اولاد بھی مؤثر ہوگی۔ اور دوسرا پیغام سنو، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت آخر پیشانی اللہ کے حضور جھکاتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ مالک سبحان ربی الاعلیٰ کے نغمے علام پہ انہوں نے وقت آخر بھی نماز نہیں چھوڑی۔ معذرت سے کہوں گا بھائی ناراض نہ ہوئیے گا، مجھے معاف کیجئے گا، محبت عمل کو آسان کرتی ہے۔ حسینیت کے نعرے یہ کھوکھلے نعرے ہیں، انہوں نے تو وقت آخر بھی نماز نہیں چھوڑی تھی، تو کیا ہم نماز پڑھتے ہیں؟ انہوں نے تو کبھی تہجد بھی نہیں چھوڑی تھی۔ کیا یہ سال کی 10 دیگیں
اور یہ سال کے چند آنسو معیار محبت ہے؟ وہ کیا کسی نے خوب کہا تھا کہ میں مر کے بھی زندہ ہوں، اہل وفا کی محفل میں، میری محفل میں آ، میرا مزار نہ پوچھ۔ وہ کہتا جن راہوں سے ہم گزرے ان راہوں پہ آؤ۔ انہوں نے تو وقت آخر بھی نماز نہیں چھوڑی تھی، اور ہم نے تو کبھی عید کی بھی نماز نہیں پڑھی۔ اگر حسینی ہو تو پھر حسینی کردار بھی اپناؤ۔ قیامت کو اللہ فرمائے گا مجھے سجدہ کرو، اس دن ہر شخص چاہے گا چلو ساری زندگی نہیں مانی اللہ کی، اب بھی سجدہ کر لیتا ہوں، لیکن باوجود چاہنے کے سجدہ نہیں ہوگا، کمریں اکڑ جائیں گی۔ اور بے نمازی کہاں کھڑا ہوگا؟ قارون، حامان، ابی بن خلف۔ یہ کون ہے؟ یہ اللہ رسول کے دشمن ہے۔ جس صف میں اللہ رسول کے دشمن کھڑے ہوں گے اسی صف کے اندر بے نمازی کھڑا کیا جائے گا۔ وہ ساگر صدیقی نے کہا تھا نا کہ کون کہتا ہے کہ ظلمات نے دم توڑ دیا ہے؟ ہم لوگ آج بھی اندھیروں میں کھڑے ہیں۔ میں ڈسٹرکٹ منڈی باولدی نے ایک جگہ خطاب کرنے گیا، نماز کا وقت تھا تو ذات کا مصلی تھا، تو وہ ہمارے ساتھ ہی کھڑا تھا، تو ایک شخص نے اس کو کھینچ کے پچھلی صف میں کر دیا۔ وہ کہتا تیرے ساتھ تو میری نماز بھی نہیں ہوتی۔ اور ہم مصلی کے ساتھ، کمی کے ساتھ کھڑا ہونا توہین سمجھتے ہیں۔ قیامت کے دن جو اللہ رسول کے دشمن ہوں گے ان کے ساتھ کھڑا ہونا کیا یہ اعزاز کی بات ہوگی؟ کربلا سے ایک پیغام اور آخری بات گفتگو سمیٹ لیتا ہوں۔ وہ پیغام یہ بھی ہے میرے بھائی، حسین ابن علی نے نیزے کی نوک پہ چڑھ کے قرآن سنایا تھا۔ ہم نے وہ بچپن میں جو قاری صاحب سے قرآن پڑھا تھا نا، اور وہ بھی 10 سالوں میں پڑھا، اور ہر 3 ماہ 2 ماہ بعد قاری صاحب کو والد گرامی آ کے لیکچر بھی دیتے رہے۔ یہ 3 سال پہلے قاری صاحب کو پڑھتا رہا، پھر اس کے بعد 1-2 سال وہ رہے، ان سے پڑھتا رہا، ابھی تک اس نے قرآن نہیں پڑھا۔ 150 بچہ ہے، ایک قاری صاحب ہے، آدھا گھنٹہ سارا ٹائم ہے، آدھے گھنٹے میں وہ کیا پڑھائے گا اسے؟ میں سمجھتا ہوں، میں سیلوٹ پیش کرتا ہوں آئمہ حضرات کو جو مسجدوں میں بیٹھ کے 150 بچے کو قرآن پڑھاتے ہیں، اور صرف گزارتے نہیں، پڑھا کے بھیجتے ہیں۔ اور افسوس یہ ہے کہ ہم نے وہ 10 سال میں پڑھا اور پھر اس کو ہمیشہ کے لیے بند کر کے طاق میں رکھ دیا۔ اور ہاں، ہمارا اس کتاب سے رابطہ رہتا ہے، کبھی کبھی ہم نے فیکٹری بنانی ہے، ہم نے کارخانہ چلانا ہے، ہم نے دکان بنانی ہے، تو بطور برکت ہم نے وہاں قرآن پڑھا، خود نہیں پڑھا، وہ بھی کرائے پہ حفاظ کو لا کر وہاں دکان پہ بٹھایا۔ بیٹی کی شادی کرنے لگے تو اس کے سر پر اس کا سایہ دے کے اس کو رخصت کر دیا۔ ہمارا بوڑھا اللہ کو نہیں پیارا ہو رہا، روح نہیں جو ہے نا وہ کف سے انصری سے پرواز ہو رہی، تو وہاں سورہ یاسین، سورہ ہود پڑھائی، وہ بھی خود نہ پڑھی۔ اور ہمارا قرآن سے کتنا رابطہ ہے، انہوں نے تو نیزے کی نوک پہ قرآن پڑھا تھا۔ صاحب اگر حسین سے پیار کرتے ہو تو روزانہ قرآن پڑھا کرو۔ یار ہم یہ نہیں کہتے پورا پارا پڑھا کرو، ایک رکوع پڑھ لیا کرو، اور اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھا کرو، سمجھ کے پڑھا کرو، عمل کے جذبے مانگا کرو، اور پھر آگے اس کے ابلاغ کے بھی جذبے رکھا کرو۔ تو صاحب کربل کے قاری نے وقت آخر جو ہمیں پیغام دیا وہ ایک یہ بھی تھا۔ عموماً لوگ سر بچانے کے لیے ہاتھ دے دیتے ہیں، کمزور لوگ جو ہوتے ہیں، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنا ہاتھ بچانے کے لیے اپنا سر اللہ کی راہ میں پیش کر دیتے ہیں، لیکن اس بدبخت کے ہاتھوں میں ہاتھ نہیں دیے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کے کردار کو سامنے رکھ کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ میں شکر گزار ہوں، میں نے علامہ صاحب انشاءاللہ اس پہ تفصیل سے کرتا ہوں بات لیکن میرا سفر آگے کافی زیادہ ہے۔ شکر گزار ہوں میں بشارت صاحب کا، میری ان سے ابو ظبی میں ملاقات ہوئی اور بے پناہ محبتوں سے مجھے انہوں نے نوازا۔ اللہ تعالیٰ اس کا صلہ انہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی عطا فرمائے۔ اور آج کے لیے بھی انہوں نے مجھے حکم دیا، اکرام بھائی کی ڈیوٹی تھی، ہم رابطے میں تھے، میں اس خاندان کے لیے ان کے ساتھ وابستہ جو دوست ہیں جن کی محنت سے آج اتنے لوگ جمع ہوئے ہیں، سب کے لیے دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ انہیں دنیا آخرت کی عزتوں سے مالا مال فرمائے، عزتوں سے مالا مال فرمائے، عزتوں سے مالا مال فرمائے، عزتوں سے مالا مال فرمائے۔